ہماری اتنی گندی زبان، اللہ، ہم نے اس زبان سے کیا کیا بڑے بڑے گناہ نہیں کیے، غیبتیں کی، چغلیاں کی، بے آبروئی کی، گالیاں دی، جھوٹ بکا، وعدہ خلافی کی۔ یہ گندی زبان سے اگر اللہ اجازت نہ دیتے اپنے پاک نام لینے کا تو وہ انصاف پر ہوتے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں میری زبان اتنی گندی ہے، 1000 بار بشویم دہن زمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن بے ادب است، ہنوز نام تو گفتن بے ادب است، کہ میری زبان اتنی گندی ہے کہ میں 1000 مرتبہ بھی مشک و گلاب سے دھوؤں تو اللہ کے پاک نام لینے کی یہ مستحق نہیں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ بزرگوں اور بھائیوں، آج الحمدللہ آپ نے تراویح میں دوسرا پارہ سنا۔ اس پر دوسرے پارے میں بہت سے احکامات بیان کیے گئے۔ پہلی آیت میں تحویل قبلہ کے بارے میں تفصیلات بیان کی گئی، اور پہلا رکوع تقریباً اسی کے سلسلے میں، دوسرا رکوع بھی اسی بارے میں، تیسرے رکوع میں صبر کی اور نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، تاکید کی گئی ہے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے بے وقوف لوگ، ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کس چیز نے ان کو اپنے اس قبلے سے ہٹا دیا جس پر وہ اس طرف رخ کر کے پہلے نماز پڑھتے تھے۔ اللہ نے جواب دیا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، ارے یہ سمتیں تو سب اللہ کی ہے، مشرق اور مغرب، اصل اللہ کا حکم ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ اصل واقعہ یہ ہوا کہ جب نماز فرض ہوئی مکہ مکرمہ میں، تو آپ کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی پابندی تھی، تاکید تھی کہ قبلہ اول کے طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، یعنی بیت المقدس اور مسجد اقصی کے طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ پہلے انبیاء اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن آپ کی دلی چاہت تمنا یہ تھی کہ خانہ کعبہ قبلہ ہو، تو مکہ مکرمہ میں آپ جب نماز پڑھتے تو ایسا کھڑے ہوتے کہ خانہ کعبہ کے طرف بھی رخ ہو جائے اور مسجد اقصی کے طرف رخ، دونوں باتیں ہو جاتی۔ لیکن اب جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو جغرافیہ ایسا ہو گیا کہ اگر خانہ کعبہ کے طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تو مسجد اقصی کی طرف رخ نہیں ہوتا، اور مسجد اقصی کے طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تو خانہ کعبہ کے طرف رخ نہیں ہوتا۔ لیکن نماز کی صحت کے لیے ضروری تھا کہ قبلہ اول کے طرف رخ کر کے نماز پڑھے، تو آپ نے 16 یا 17 مہینے تفسیر میں لکھا ہے ایک حدیث میں کہ بیت المقدس کے طرف رخ کر کے نماز پڑھی، مدینے میں مسجد اقصی کے طرف رخ کر کے نماز پڑھی، لیکن بار بار آپ کا دل چاہتا کہ قبلہ خانہ کعبہ بن جائے۔ آج ہمارا قبلہ اول
یہودیوں کے غاصبانہ قبضے میں ہے، اور وہ ظالم بڑے شیطان کے سپورٹ سے نہ صرف مسجد اقصی پر قبضہ جمائے ہوئے ہیں بلکہ فلسطین کے منحط مسلمانوں پر جو ہے بمباری کر کے ان کا ناطقہ بند کیا. لاکھوں مسلمان بچے، عورتیں، بزرگ، مرد شہید ہوئے ہیں. آج رمضان بھی وہ کھنڈرات میں منا رہے ہیں. اللہ ان کی مدد فرمائے اور دعا کرو کہ اللہ پھر کوئی فاروق اعظم پیدا کر دے اور صلاح الدین ایوبی پیدا کر دے جو مسجد اقصی کو آزاد کرا کے مسلمانوں کے قبضے میں لے آئے. اللہ کی ذات سے کوئی بعید بات نہیں ہے. جب خدا ایک مرتبہ لے سکتا ہے ان سے 2 مرتبہ لے سکتا ہے، تیسری مرتبہ بھی لے سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ ویسی کوششیں ہوں اور ویسی دعائیں ہوں کم سے کم ہماری. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. قرآن میں فرمایا سورہ یاسین میں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. ان کا معاملہ ایسا ہے کہ ہو جا تو لو، اسباب پیدا کر دیتے، ہو جاتی چیز. تو بہرحال آپ سن رہے تھے کہ 16-17 مہینے آپ نے کدھر رخ کر کے نماز پڑھی مدینے میں؟ قبلہ اول کے طرف. لیکن آپ کا دل چاہتا تھا کہ خانہ کعبہ قبلہ بن جائے، اس لیے بار بار نگاہیں آسمان کے طرف ایسا اٹھا کر دے کہ کب حکم آئے گا خانہ کعبہ. تو آج پہلی رکعت میں آپ نے سنا یہ آیت، اللہ کا حکم آیا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. اے پیارے نبی، ہم بار بار آپ کی نگاہوں کو آسمان کے طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں تاکہ قبلہ خانہ کعبہ بن جائے. اب آپ کا پسندیدہ قبلہ یعنی خانہ کعبہ کے طرف رخ کر لیجیے. اللہ اکبر. حضور کی چاہت پوری ہوئی اور صحابہ سے کہا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. تم بھی اے صحابہ ادھر ہی رخ کر لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نماز پڑھائی. ایک صحابی نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی اور ان کا گھر دور تھا، دوسرے محلے میں نماز پڑھ کر خانہ کعبہ کے طرف رخ کر کے پہلی نماز پڑھ کر حضور کے پیچھے نماز سے فارغ ہو کر اپنے محلے میں گئے تو وہاں نماز ہو رہی تھی. ابھی 2 رکعت ہو چکی تھی. کتنی رکعت؟ 2 رکعت ہو چکی تھی. انہوں نے پیچھے سے آواز دیا لوگوں میں جو ہے تو گواہی دیتا ہوں کہ مسلمان ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ قبلہ اب خانہ کعبہ بن گیا ہے. اللہ اکبر. وہ امام اور مقتدی دونوں کے دونوں جو ہے آپ کے خانہ کعبہ کے طرف رخ کر لیے نماز میں. تو 2 رکعت نماز ہوئی قبلہ اول کے طرف اور 2 رکعت نماز ہوئی ہے خانہ کعبہ کے طرف. جہاں یہ نماز ہوئی اس کو وہاں مسجد بنا دی گئی. اس مسجد کا نام ہے مسجد قبلتین، یعنی 2 قبلے والی مسجد. جو لوگ مدینہ گئے انہوں نے وہاں نماز پڑھی ہے اور جو نہیں گئے اللہ ان کو بار بار پہنچائے اور ہر مسلمان کو وہاں پہنچائے. تو یہ مسجد قبلہ آج کی پہلی. تو اللہ نے پہلے ہی نبی کو بتا دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ جیسے ہی آپ خانہ کعبہ کے طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے یہودی چراغ پا ہو جائیں گے، آپ کے خلاف باتیں کریں گے اور آپ کے خلاف بکیں گے. تو اس پر اشارہ دے دیا پہلی آیت میں. آج دوسرے پارے کی پہلی آیت میں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. ان قریب وہ بے وقوف لوگ آپ کے بارے میں کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو اپنے قبلے سے ہٹا دیا جس پر وہ رخ کر گئے. یہودی ادھر ہی قبلہ رخ کر کے نماز پڑھتے تھے.
اور اس کے بعد آپ نے تیسرا رکوع شروع ہوا. دوسرے رکوع میں ایک اور بات بتائی کہ یہودی جو ہے اللہ کے رسول سے حسد کرتے، جلن نہیں کرتے تھے. کس بات کی؟ جانتے تھے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، مگر مانتے نہیں تھے کہ یہ ہمارے خاندان میں سے کیوں نہیں آئے. اصل میں حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے. ایک کا نام اسماعیل تھا جو ذبیح اللہ تھے، دوسرے کا نام اسحاق علیہ السلام تھا جنہوں نے مسجد اقصی بنائی تھی. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، ان کا نام اسرائیل تھا. تو جتنے پیغمبر آئے یعقوب علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک وہ بنو اسرائیل میں آئے. لیکن آقائے نامدار سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے آئے. اس لیے حضور فرماتے انا ابن الذبیحین، میں 2 اللہ کے راستے میں ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں. یعنی ایک اسماعیل علیہ السلام کا اور ایک ان کے والد کو بھی قربان کرنے کے لیے کہا گیا تھا. تو اس لیے جلتے تھے یہودی. قرآن نے کہا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، کہ حسد اور جلن کی وجہ سے وہ حضور کا انکار کرتے تھے جبکہ حق واضح. آج آپ نے سنا اسی آیت میں اسی رکعت میں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ. حضور کو ایسا پہچانتے جیسے اپنے اولاد کو پہچانتے. اور ایک فریق جو ہے ان کا گروہ جو ہے حق کو چھپاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا ہم اپنی اولاد سے زیادہ حضور کو پہچانتے کہ نبی آخر الزمان. اس کے بعد ایک رکوع ختم ہوا. دوسرے رکوع کے آخر میں اللہ نے فرمایا، دوسری رکعت کا جب آپ نے رکوع کیا تو آخری آیت آپ نے سنی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. کیا پیارا انداز ہے اللہ کا کہ اللہ فرما رہے فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تم میری یاد کرو میں تمہاری یاد کروں گا. وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری ناشکری مت کرو. اللہ کا ذکر انلیمٹ عبادت ہے، غیر محدود عبادت ہے، لا محدود عبادت. ساری عبادتیں لمیٹیشن کے ساتھ ہیں. نماز 5 وقت کی ہے، رمضان المبارک کے روزے 1 مہینے کے ہیں، زکوٰۃ 2.5% پر صاحب نصاب کو ادا کرنا ہے، حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، اس سے زیادہ نہیں. لیکن ذکر اللہ کے بارے میں کہا، اللہ کے ذکر کے بارے میں کہ وہ انلیمٹ ہے، جتنا زیادہ کر سکتے ہیں کرو. سورہ احزاب میں فرمایا 22ویں پارے میں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو، اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو انلیمٹ، اور اس کی تسبیح بیان کرو صبح و شام. اللہ کا ذکر سب سے بڑی طاقت ہے، دعوت و تبلیغ کی طاقت ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے پاس دعوت کے لیے بھیجا تو فرمایا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ. دیکھو میرے ذکر کی طاقت اپنے ساتھ رکھنا، میرے ذکر میں سستی نہیں کرنا. میں تمہارے دونوں کے ساتھ ہوں، دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں. ہماری اتنی گندی زبان، اللہ، ہم نے اس زبان سے کیا کیا بڑے بڑے گناہ نہیں کیے. غیبتیں کی، چغلیاں کی، بے آبروئی کی، گالیاں دی، جھوٹ بکا.
وعدہ خلافی کی، یہ گندی زبان سے اگر اللہ اجازت نہ دیتے اپنے پاک نام لینے کا تو انصاف پر ہوتے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں میری زبان اتنی گندی ہے، 1000 بار بشویم دہن زمش کو گلاب، ہنوز نام تو گفتن بے ادبیست، ہنوز نام تو گفتن بے ادبیست، کہ میری زبان اتنی گندی ہے کہ میں 1000 مرتبہ بھی مشک و گلاب سے دھوؤں تو اللہ کے پاک نام لینے کی یہ مستحق نہیں، مگر قربان جائیے اللہ پر کہ سبحان اللہ کہے تو اس زبان سے 10 نیکیاں، الحمدللہ کہے تو 10 نیکیاں، اللہ اکبر کہے تو 10 نیکیاں، لا الہ الا اللہ کہے تو 10 نیکیاں، کتنی بڑی۔ ایک صحابی آئے حضور اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، عرض کیا اللہ کے رسول نصیحت کیجیے، اشارہ تھا مختصر کیجیے، فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے۔ اٹھتے بیٹھتے لیٹے لیٹے بھی تعریف کی اللہ نے ذکر کرنے والوں کی قرآن میں، سورہ آل عمران میں فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ ایمان والے وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، یعنی لیٹے لیٹے بھی اللہ کا ذکر آپ کر رہے تو اس کی تعریف کر رہے اللہ کا۔ اور اللہ کا ذکر جو ہے اس میں اتنا روحانی زندگی کے لیے ضروری ہے جیسے آپ کی زندگی کے لیے ہوا، 2 منٹ ہوا نہ ملے نا آدمی جاندار کو تو مر جائے گا 2-3 منٹ، اسی طرح ذکر ہے تو ساری چیزوں پہ ٹیکس لگ گیا، پانی پہ ٹیکس، اس پہ ٹیکس، اس پہ ٹیکس، ہوا پہ کوئی لگا سکتا، ہوا کو عام رکھا اللہ نے۔ اسی طرح روحانی زندگی کے لیے ذکر ضروری ہے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں، آپ وضو سے نہ ہو تب بھی آپ اللہ کا ذکر، آپ کھڑے ہیں تو بھی ذکر کر سکتے، بیٹھے ہیں تو ذکر کر سکتے، لیٹے ہیں تو ذکر کر سکتے، چل رہے ہیں تو ذکر کر سکتے، چلتے پھرتے ذکر کیا کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ جو بھی تم کو ذکر پسند ہے وہ ذکر کرو، اللہ نے کوئی محدود نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، ہمارے دادا پیر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حج 100 سال پہلے شاید انہوں نے حج کیا تھا، تو لکھا کہ میں خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر دیکھا، ایک بوڑھا آدمی ہے، بزرگ ہے، پورا سفید ہو گیا ہے، لیکن دعا مانگ رہا ہے خانہ کعبہ کے غلاف پر، صرف دنیا ہی دنیا مانگ، خیر دنیا بھی اللہ سے مانگنا ہے، دین بھی، مگر میں نے دل میں سوچا کہ اس کے دل میں سب دنیا ہی بھری ہوئی ہے، دنیا ہی مانگ رہا ہے، بڑھاپے میں تو آخرت کی کوئی بات ہی نہیں مانگ رہا، یعنی دنیا کا اتنا غلبہ ہے دل کے اوپر۔ جب مدینہ منورہ گیا تو ایک نوجوان کو دیکھا، کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوا ہے، دکان کے، بڑی دکان ہے، اس کے کاؤنٹر پر ہزاروں ریال لے رہا ہے اور دے رہا ہے، لیکن زبان اور دل پر اللہ کی یاد ہے، ذکر ہے۔ میں نے کہا یہ نوجوان جو دکان پہ بیٹھ کے نوٹیں لے رہا ہے، دے رہا ہے، لیکن اس کی زبان، اس کا دل اللہ کی یاد سے تر و تازہ ہے، اس بوڑھے سے بہتر ہے جو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے بھی دنیا دنیا کرتا۔ اس لیے قرآن میں کہا کہ مسجد میں مت بیٹھو جن کے ذمے، کیا اسلام کی کیا اعلیٰ تعلیم ہے، کیا اعتدال ہے، کسی مذہب میں نہیں کہا ایسا۔ میں نے غیر مسلموں کے سامنے کہا تو حیرت کی انہوں نے، کسی مذہب میں یہ نہیں کہا کہ مسجد میں نہ بیٹھو، عبادت گاہ میں مت بیٹھو۔ اسلام میں کہا تمہارے ذمے بیوی بچوں کی کفالت فرض ہے تو
نماز جمعہ ہوتے ہی مسجد سے نکل جاؤ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. اور اللہ کی روزی تلاش کرو. یہ بھی عبادت ہے, روزی کمانا بھی عبادت ہے. کب؟ ان فرائض کے ادا کرنے کے بعد. نماز چھوڑا, روزہ چھوڑا, خالی کما رہا تو غیروں کے طرح کما رہا, سب کر کے اللہ روزی کما رہا ہے تو اللہ کے لیے کما رہا ہے. لیکن کماتے کماتے ہم کو مت بھول جاؤ, وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. اللہ کماتے ہوئے بھی ہمارا ذکر کرو, اور کل کہہ سکو آپ اللہ کے سامنے, گو رہا میں رہی نے ستم ہائے روزگار. گو رہا میں رہی نے ستم ہائے روزگار, لیکن تمہاری یاد سے غافل نہیں رہا. لیکن تمہاری یاد سے غافل نہیں رہا. ایک اور مسئلہ آخر میں آپ نے سنا, 5 منٹ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. ہمارا بڑا اہم مسئلہ ہے. آخر آیاتوں میں فرمایا الطلاق مرتان فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان. کہ طلاق قرآن نے کہا 2 ہی مرتبہ ہے. سب سے حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز وہ طلاق ہے. لیکن یہ طلاق کو ہم نے زحمت بنا دیا. رحمت تھی اس کو زحمت بنا دیا. جن مذاہب میں طلاق کا سسٹم نہیں ہے وہ آج بھی جلا کے مار دیتے اپنے جو ہے تو فریق مخالف کو صنف نازک. چراغ آج بھی ان کا بھڑک رہا, اسٹوو بھڑک کر جلا دے رہے ہیں. اسلام نے طلاق کا 1 سال کا پروسیجر بتایا. کتنے؟ تقریباً 1 سال. ہم اس پر عمل نہیں کرتے, دھو طلاق دے دیتے. ارے عورتوں کے ہاتھ میں نہیں دیا اللہ نے طلاق, مردوں کے ہاتھ میں دیا. مرد بردبار ہوتا ہے, سمجھدار ہوتا ہے, برداشت کرنے والا ہوتا ہے. اگر عورتوں کے ہاتھ میں ہوتا نا تو آدھے طلاق یافتہ بیٹھ رہے تھے یہاں. سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ تو ڈراسی بات پہ بول دیتی کہ میں جاتی ہوں, میں تم مجھے چھوڑ دو. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے اللہ نے عورتوں کے ہاتھ میں نہیں دیا. 100 مرتبہ بھی دے تو کچھ نہیں ہوگا. آپ کے ہاتھ میں دیا تھا, لیکن ہمارے نوجوان بھی, ہمارے بھائی بھی اتنے دیوانے جاہل ہو گئے کہ وہ طلاق کا ایسا استعمال کرتے, بعد میں روتے پھرتے. میں سو رہا تھا, 2 بجے رات کو فون آیا جدھر سے. میں بولے مولانا میں نے میری بیوی کو 2 طلاق دے دیا. میں بولا یہ رات کو فون نمبر کس نے دیا؟ میرے کو آیا تھوڑا, اب انسان ہونے کے ناطے 12 بجے سویا تو کہنے لگے میں نے اورنگ آباد ٹائم سے آپ کے مسائل آتے اس میں سے لیا. پھر میں خاموش ہو گیا. میں نے کہا اچھا 2 طلاق ہوئی تو اب عدت سے پہلے آپ رجوع کر لو, اور آپ میاں بیوی جیسے رہ سکتے. لیکن اگر آپ نے زندگی میں بھی کبھی 1 طلاق دی تو وہ 3 طلاق زندہ ہو جائیں گی. 2 طلاق ہو کر ہمیشہ کے ہمیشہ ختم ہو جائیں. اچھا آ کے کیا بولتے, مولانا وہ غصے میں تھا, مجھے کچھ سمجھ رہا نہیں تھا. تو 3 دینے کا کیسا سمجھا, 100-200 دینا تھا. معلوم اس کو مسئلہ معلوم ہے جو بن رہا ہے. پھر کیا بولتا, غصے میں تھا, میں بہت غصے میں تھا. تو کوئی بہت خوشی میں دیتا کہ طلاق, آؤ بیگم آج میں بہت خوش ہوں, آپ کو طلاق کا تحفہ دیتا ہوں. آدمی غصے میں دیتا ہے طلاق. تو طلاق کا پروسیجر, ایک جج نے مجھے بلایا تھا, میں نے اس کو جب یہ سب بتایا تو وہ حیرت میں کہا کہ ہم کو غلط بتایا گیا. قرآن میں فرمایا 1 سال کے قریب کا پروسیجر ہے. واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن. اتنی بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں کہ وہ عورتیں جن کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو, کہ ہمیشہ جو بولے اس کے خلاف. عورت کی فطرت یہ ہے. حضور نے فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی,
زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو، سیدھا کرنے جائیں گے زیادہ تو ٹوٹ جائیں گی، اور ٹوٹنا طلاق ہے، جیسی ہے ویسی کام کرو۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس پر جب فیکٹریز جب مشین بنا کر بھیجی گئی، واشنگ مشین، تو اس کے ساتھ ایک بک آتا ہے، لیپ ٹاپ آیا تو اس کے ساتھ بک آتا ہے کہ اس کو ایسا استعمال کرو۔ اللہ نے جب عورت کو بنایا تو پہلے ہی لکھ کر بھیج دیا قرآن میں اور حدیث میں کہ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی، زیادہ سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائیں گی، ٹوٹنا طلاق ہے۔ استمتعت بہا وبہا عوج، اس کی ٹیڑھے پن کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ ایک حضور کے پاس صحابی ہے، حضور میری بیوی بہت بد زبان ہے، جب بات کرو میرے ساتھ بد زبانی کرتی ہے، دوسروں سے اچھی بات کرتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا طلقھا، چھوڑ دے بھائی اس کو۔ فرمایا حضور میں محبت کرتا ہوں اس سے، بچے بھی ہے۔ فرمایا فصبر، اب صبر کرو، تیسرا راستہ نہیں ہے، لیکن قرآن نے بتایا راستہ۔ واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن کے نافرمانی کا ڈر ہے، فعظوہن، ان کو خوب نصیحت کرو، گالی گلوچ دے کے مت سمجھاؤ، ان کو قرآن سناؤ، ان کو حدیث پاک سناؤ، ان کو شوہر کے حقوق بتاؤ کہ اگر حضور نے فرمایا میں کسی کو حکم دیتا کہ سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن سجدہ اور پیشانی کسی غیر اللہ کے سامنے ٹیکنا جائز نہیں ہے، صرف اور صرف کس کے سامنے ٹکیں گی؟ اللہ رب العزت کے سامنے۔ تو یہ سکھاؤ ان کو، کچھ مہینے اس پر بھی نہ مانے۔ عورتیں نرم دل ہوتی، آدمی اتنا سنتا نا، اس کان سے سنا، اس کان سے سنا، ختم۔ عورتیں پلوں سے باندھ لیتی، یعنی عمل کرتی ہے۔ ایسے واقعات بہت ہیں، میں سنا نہیں، اس لیے قرآن حدیث سے اثر ہوتا ہے، تمہاری بات سے نہیں ہوتا۔ اس کے بعد بھی نہ مانے تو فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، ایسا ہلکا مار مارو غصے میں، مصنوعی غصہ کر کے، نہیں تو سچے میں فیٹ مار دیں گے۔ سمجھ میں آئے؟ آہستہ ایسا مارو غصہ کہ وہ ڈر جائے تم سے۔ بعض عورتیں مارنے سے ڈرتی، اور حضور نے فرمایا چہرے پہ نہیں مارنا، چہرے پہ مارنا حرام ہے۔ حضور نے فرمایا عورتوں کے کیا حق ہے؟ ایک صحابی نے پوچھا، کہا جو کھاؤ وہ کھلاؤ۔ جناب ڈھابوں پہ کھا رہا، بیوی بیٹھی ہوئی، ارے اللہ کے رسول نے فرمایا جو کھاؤ وہ کھلاؤ، جو کپڑا پہنو اس معیار کا کپڑا بیوی کو پہناؤ، اور فرمایا ولا تضرب الوجہ، اور چہرے پہ ہرگز مارو مت، حرام ہے۔ اور جب گھر میں لڑائی ہو جائے نا تو غصے میں باہر مت جاؤ، اس کو راضی کر کے جاؤ، نہیں تو تم تو باہر دوستوں میں جا کے اپنا ٹینشن کلیئر کر لیں گے، وہ بیچاری ٹینشن میں بیمار ہو جائیں گی۔ 1400 سال پہلے نفسیات کے ماہر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، کچھ بات ہو جائے تو راضی کر کے نکلو باہر۔ تو دوسرا حکم یہ کہ مارو مگر کہیں زور سے نہیں، خالی ڈرانے کو، نہ ہڈی ٹوٹے نہ زخم آئے، بالکل ایسا ہلکا، آواز زیادہ ہو، مار کم، اس سے ڈر جائیں گی، مان لے گی آپ کی بات، اس پر بھی نہ مانے۔ تو تیسری بات قرآن میں کہا وَاهْجُرْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ الگ کر دو۔ یہ نہیں ہوتا ہم سے، لوڑے بھی برابر، بچے ہو رہے بھی برابر، جاؤ، یہ غلط بات ہے۔ آپ کو اپنے اوپر قابو نہیں ہے، قرآن پر آپ عمل نہیں کر رہے تو اس سے کیا کروا رہے پھر آپ؟ یہ سزا ایسی ہے کہ ذرا سمجھدار سلیم الطبع عورت ہو تو فوراً مان جائے۔ ایک ہی کمرے میں بستر رکھو لیکن دونوں کے بستر کچھ دنوں کے لیے الگ کرو، بھئی آپ سے ناراض ہے، ہم آپ کے قریب بھی آئیں، ختم۔ اس پر بھی نہ مانے، ابھی قرآن ہے یہ، میں اپنے طرف سے کچھ نہیں کہا، تو اس کو اپنے میکے بھیج دو، آپ اپنے گھر پہ رہو۔ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک سالس نیک آدمی اس کے طرف سے مقرر کرو جو طرفداری نہ کرے، اللہ کا حکم بتائے، ایک آدمی تمہارے طرف کرو
دونوں مل کر صلح کرائے. یوفق اللہ بینہما ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما. اگر دونوں اصلاح چاہیں گے تو اب تو مل جائیں گے, اللہ توفیق دے دیں. اب سال بھر گزر جاتا ہے اس میں, یہ بھی نہ مانیں گے تو کیا ہوگا پھر؟ ابھی طلاق مت دو. اور ہم کیسا کرتے 303, 3 گولیوں کی 303 ہے. اب اس پر بھی نہ مانے تو فرمایا ایک پاکی میں ایک جگہ رہتے ہوئے ایک ہی طلاق, پھر دوسری پاکی میں دوسرے مہینے میں 1-2 ختم. الطلاق مرتان, آج سنا آپ نے. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. اس پر بھی نہ مانے تو عدت گزر کے بعد خود بخود نکاح ٹوٹ جاتا. بتاؤ کون بیوقوف عورت ہوں گی اتنے پروسیجر کے بعد اس کو طلاق دیں گے تو طلاق لیں گی؟ سمجھ جائے گی کہ نہیں سمجھ جائے گی؟ ہم اصل میں قرآن پر عمل نہیں کرتے. اللہ تعالی ہمارے گھروں میں سکون اور اطمینان نصیب فرمائے. تمام میاں بیوی میں آپس میں محبت اور مودت عطا فرمائے. قرآن کریم پر ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان